أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ طالوت کے ساتھ جب بنو اسرائیل کی فوج نکلی تھی تو وقت سے پہلے انہوں نے امتحان لیا نہر کے پانی پینے کے سلسلے میں، تو اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی. اب بچے کچھ لوگ ساتھ میں رہ گئے. اب ان لوگوں کو لے کر طالوت نے ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کیا، اور سامنے جو فوج تھی مشرکوں کی، ان کا جو قائد تھا اس کا نام جالوت تھا. اور طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت تک نبی نہیں ہوئے تھے، ایک نوجوان تھے. اور جالوت جو سامنے والی فوج کا قائد تھا، کمانڈر تھا، بہت بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے حکم سے ایمان والے ان پر غالب آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، جو بہت بڑا کمانڈر تھا اور جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اس کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ پورا لشکر شکست کھا گیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. برز کے معنی ظاہر ہونا. جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ظاہر ہوئے، یعنی طالوت کی فوج جب سامنے آ گئی تو انہیں دور سے جالوت یعنی دشمن کی فوج نظر آ گئی. جب دشمن کی فوج کو دیکھا تو ان کی تعداد بہت بڑی تھی اور ان کے مقابلے میں مسلمان بہت کم تھے. تو مسلمانوں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی. قالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبر، ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر کی توفیق دے. صبر کا مطلب دشمنوں کی طاقت کے سامنے جمے رہنا، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس کی ہمیں طاقت دے. ان کے حملوں کے سامنے مضبوطی سے ڈٹے رہنا. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ہمیں مضبوط رکھ، ہم بھاگ نہ سکیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر. یہ ان لوگوں نے دعا کی. یہ مسلمانوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بڑا پیش آئے تو پہلے دعا کی جائے. تو یہاں انہوں نے یہی کیا کہ اپنی طاقت پر انہیں بھروسہ نہیں تھا، انہیں صرف اور صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ تھا. اسی لیے جب دشمن کی طاقت کو انہوں نے دیکھا، فوج کو دیکھا، فوراً اللہ سے انہوں نے دعا کی اپنی ثابت قدمی کے لیے، دشمنوں پر غالب آنے کے لیے. انہیں معلوم تھا کہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہ فوج ہمیشہ غالب رہتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے اس میں.
پھر آگے اللہ نے کہا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہزم کہتے ہیں شکست دینا، تو اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے ان کو شکست دے دیا، ہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ تھی، اس کی وجہ سے دشمن کی فوج ان کے سامنے جھک گئی، وہ شکست کھا گئی، وہ بھاگ اٹھے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جیسے بتایا آپ کو کہ داؤد علیہ السلام اس وقت طالوت کی فوج میں تھے، اور جالوت سامنے والا دشمنوں کا کمانڈر تھا اور سب سے بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو سب کی ہمتیں ٹوٹ گئی، حضرت داؤد نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور ایمان والے غالب آ گئے۔ اسی وقت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ ایک بہت بڑے بہادر کو انہوں نے شکست دے دی، جو 1,00,000 آدمیوں کا برابر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی عزت بڑھتی چلی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خوش شکل بھی تھے، بڑے شریف بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی، دونوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی تھے کہ جن کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا، تو نبوت اور بادشاہت ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو حکومت دی، والحکمت، اور حکمت بھی دی۔ حکمت کا مطلب علماء نے بتایا کہ نبوت، تدبیر، دراندیشی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو اللہ نے چاہا ان کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے معلم ہوتے ہیں، نبی کے لیے جو جو لوازمات تھی، جو جو تعلیمات ضروری تھی وہ بھی سکھلائی، ایک بادشاہ بننے کے لیے جو صلاحیتیں درکار تھیں وہ چیزیں بھی اللہ نے سکھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور دیا، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور دیا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ان کو زرہیں بنانے کا ہنر دیا۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی انہیں سکھلائی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، آپس میں مقدمات کیسے حل کرتے ہیں اس کی بھی ان کو اللہ نے صلاحیت دی۔ جو جو صلاحیت ایک نبی کے لیے اور ایک بادشاہ کے لیے درکار تھی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد کو سکھلائی۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، جب کسی کو کوئی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک ہوتا ہے آدمی مانگ کر لیتا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو عطا کرتے ہیں، اور جو تعلیم، جو علم ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ علم بھی اللہ تعالیٰ انہیں سکھلاتے ہیں۔ یہی داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کی، آپس میں ٹکرانے کی کیا وجہ ہے، جنگ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی حکمت اللہ نے بتائی کہ اگر ایک ہی طاقت دنیا پر غالب آتی رہے تو پوری دنیا کا نظام، سسٹم برباد ہو جائے گا۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، ظالمانہ طاقت غالب ہے، کوئی روکنے والا نہیں، تو پورا زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کی سنت ہے، جب بھی کوئی ظالمانہ طاقت کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ تو مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری طاقت کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ ظلم ختم ہو جائے۔ تو جو جنگ ہوتی ہے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ظالمانہ طاقتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طاقت کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیتا ہے، ورنہ پھر دنیا کا پورا نظام برباد ہو جائے گا، مسجدیں اور عبادت خانے اور ہر چیزیں برباد ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ٹکروائیں، ایک دوسرے کا دفاع نہ کروائیں، یعنی ایک فوج کے سامنے اگر اللہ دوسری فوج کو نہ لائیں، ایک طاقت کے سامنے اللہ دوسری طاقت کو نہ لائیں تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین کا سارا نظام بگڑ جائے گا، سسٹم بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ظالم جب غالب آئے گا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنی من مانی جو چاہے کرے گا۔ تو اس لیے ظالموں کو بھی ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک طاقت آتی ہے تو سامنے دوسرا آتا ہے،
جالوت کے مقابلے میں طالوت ہے، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے۔ ہر طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی ظالم کو ہمیشگی نہیں ہے، وقتی طور پر اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر وہ چھوٹ نہیں پاتے ہیں۔ یہ ظالموں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ عالموں پر فضل کرنے والے ہیں، تمام مخلوقات پر احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ظالموں کے سامنے اللہ تعالیٰ دوسری طاقت کو کھڑا کرتا ہے، دوسری طاقت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے تاکہ یہ ظالموں کا قلع قمع کریں اور دنیا ظلم سے پاک ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم صحیح آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو قصے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نبی کو بیان کیے گئے، نبی کے پاس کوئی سورس نہیں تھا اس کو سیکھنے کا، یہ اللہ نے صحیح یہ قصے نبی کو بیان کیے، اور صحیح اس لیے کہا کہ داؤد علیہ السلام کا اور طالوت وغیرہ کا قصہ دوسری جو مذہبی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں بیان کیا گیا، اس میں بہت سی چیزیں غلط آئی ہیں، قرآن نے ان سب کی تصحیح کی ہے۔ تو صحیح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہونے، اللہ کے نبی کے رسول ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس طرح کے قصے صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیان کرتے ہیں، نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، نہ کسی سے سیکھا ہے، نہ کوئی اور سورسز تھے اس وقت، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی، جس کی بنیاد پر یہ قصے آپ نے بیان کیے۔ بہرحال ان آیات میں ہمیں ایک تو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی کوئی طاقت سامنے ہو تو پہلے کام کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کی مدد ہی ایمان والوں کا سب سے بڑا سہارا ہے، اس کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بیان کی آپس میں جنگ کی کہ ظالم طاقت کے سامنے اللہ تعالیٰ دوسری طاقت کو کھڑی کرتے ہیں اور ظالموں کا قلع قمع کر کے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کے قصے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے صحیح بیان کی، جو دنیا کی کسی سورسز کے بغیر، کسی وسائل کے بغیر اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین دلوں کے اندر دے، صحیح پیغام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔